امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور پچھلی بار کا جو ہمارا موضوع تھا وہ نوسٹیلجیا کے حوالے سے ہم نے رکھا تھا. اس پہ ہمارے پاس کچھ کمنٹس بھی آئے ہیں اور لوگوں کے کچھ سوالات بھی ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. تو ہم نے آج ان کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے سوچا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کا اختتام اسی موڑ پہ کیا تھا کہ ہم نوسٹیلجیا کی وجوہات جس پہ بات کریں گے. تو نوسٹیلجیا کا جیسا کہ میں تھوڑا سا اس کا ایک بار اور بنیادی اس کی تعریف بتا دوں, وہ یہی تھی کہ ماضی کی یادیں, اور اس کو ہوم کیئرنگ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کانسسٹنگ آف نوسٹوس, جو یہ گریک سے آیا تھا تو یہ ورڈ. تو نوسٹیلجیا کے حوالے سے اگر ہم اس کی وجوہات پہ پہلے بات کرتے ہیں, پھر میں ان سوالات کا جواب بھی دوں گا جو ہمارے پاس کمنٹس میں ہمیں ملے تھے. نوسٹیلجیا کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ اس میں کیونکہ ایونٹس, پاسبلٹیز اور پرسنالٹیز کی وجہ سے جو ہے یہ نوسٹیلجیا کریٹ ہوتا ہے ایک شخص کے اندر. تو اگر اس کی ہم عام سی مثال کچھ قائم کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ہے کہ جو اس کی وجوہات ہیں وہ کسی چیز کے احساس سے محرومی ہے. یعنی کہ ایک شخص جو ہے اگر اس نے کسی اسپیسیفک فیلڈ میں, ڈومین میں کچھ کرنے کا سوچا, لیکن اس کام کو شروع کیا اور اس سے اس نے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفیکشن حاصل کی, لیکن اچانک سیٹسفیکشن کے بعد اس کو جو ہے کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کام کو چھوڑنا پڑ گیا. اب جب وہ اس کام کو چھوڑے گا اور کچھ عرصہ گزر جائے گا تو جب بھی ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے اطراف میں پورا کا پورا سینیریو ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو دیواریں ہیں آپ کے پاس, آپ کے سامنے ایسیسریز موجود ہیں. اسی طرح سے کیونکہ یہ مثال ہماری ایک ویسی اسپیسیفک ڈومین اور فیلڈ کے حوالے سے دے رہے ہیں تو اس میں ٹیبلز آ جاتی ہیں, کرسیاں آ جاتی ہیں. تو کیونکہ جو اس کا شعبہ تھا ایک شخص کا, اس نے اس پہ توجہ نہیں دی اور کسی وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی, تو کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے اس کو بھی نوسٹیلجک فیلنگ آئے اور وہ سوچے کہ کاش میں اس چیز کو صحیح سے ٹائم دے پاتا تو جو ہے آج میرے اندر یہ فیلنگ نہیں ہوتی. نوسٹیلجیا کی فیلنگ کا آنا کوئی جو مختلف لٹریچر سے ملتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے. جو بہت سی اسٹڈیز اگر پڑھی جائیں, جو برٹش اسٹڈی بھی ہے اور بہت سے مختلف امریکن جرنلز بھی ہیں اور سائیکائٹرسٹ وغیرہ بھی لکھتے رہتے ہیں اس پہ, تو نوسٹیلجیا اصل میں پرانی یادوں ہی سے ریلیٹڈ ہے. اور پرانی یادوں میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت میں موجود ہے کہ وہ جو چیز اس سے بچھڑ جاتی ہے اس کو یاد ضرور کرتا ہے. یہی ہمارے ساتھ معاملہ انسانوں کو لے کے ہوتا ہے, یہی معاملہ ہمارے شعبے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے, اور یہی معاملہ ہماری کسی ایسی چیز سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم نے بڑا دل لگاؤ رکھا ہے. اٹ کین بی تھنگ, انسٹرومنٹ اور اینی کائنڈ آف پرسنالٹی وچ از اڈوریبل فار اس. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے اصل میں ایک بنیادی رویہ اپنا سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں, سراؤنڈنگ میں دیکھیں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ کمنٹس میں سوال بھی تھا, یہ سوال بھی آیا تھا, تو ہم جب بھی کسی سے بچھڑ جاتے ہیں, کسی چیز سے بچھڑ جاتے ہیں, کسی شخص سے بچھڑ جاتے ہیں, یا کوئی ایونٹ ہم پہ ایسا آتا ہے جس سے ایک وقت پہ آ کے وہ ایونٹ ختم ہوتا ہے اور ہم اس سے اب اس ایونٹ کو گزار چکے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ہم نوسٹیلجک ایٹیٹیوڈ محسوس کرتے ہیں. اب اگر کسی کے بچھڑنے کی وجہ سے آپ کو ایسی فیلنگز آ رہی ہیں تو اس میں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا چیزوں کو کہ ہمارے یہاں جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, ہم زیادہ تر لوگوں کی قدر ہی تب کرتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو مردہ پرستی کا ایک عنصر جو ہے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. جب تک ایک انسان زندہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف اتنی خیال, اس کا اتنا خیال اور اس کی اتنی ضروریات کا خیال نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے, یا ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں. جب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اس کو زیادہ وقت دیتے, اور وہ شخص ہمیں شدت سے یاد آنے لگتا ہے. اسی طرح سے ہم دیگر معاملات جو ہیں اپنی زندگی کے شخصیات سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ہر ایونٹ کے گزر جانے کے بعد ہم اس کی قدر محسوس کرتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک شعوری انسان ہونے کے ناطے ہمیں کانشیس لیول پر جو بھی ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے, حال ہوتا ہے, اس کو بھرپور انداز میں گزارنا چاہیے. یعنی یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز سے طمانیت محسوس ہو رہی ہے, ہم تشفی حاصل کر رہے ہیں اور ہم سیٹسفائڈ ہیں, تو ہمیں اس کو بھرپور انداز میں اس کام کو کرنا چاہیے تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا ہی نہ ہو کہ ہم اس کام کو صحیح سے نہیں کر پائے. خیر یہ تھوڑا سا نوسٹیلجیا کے موضوع سے ہو سکتا ہے اس سے لوگ اختلاف بھی کریں کہ یہ اب ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں, لیکن نوسٹیلجیا کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ اسی طرح کی ہیں. ہم ہر چیز کے دور ہو جانے کے بعد, ہر چیز سے بچھڑ جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہماری اشیاء میسر ہیں
تو ہمیں میسر اشیاء کبھی بھی نوسٹیلجیا کا شکار میں سبب نہیں بنتی ہیں. تو کیونکہ نوسٹیلجیا تو ہوتا ہی ماضی کی یادوں پہ، تو جو چیز اگر ہمارے حال میں موجود ہے تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نوسٹیلجیا نہیں آئے گا. تو یہی ایک کمنٹ میں سوال تھا. دوسرا ایک کمنٹ میں یہ بھی سوال آیا تھا کہ نوسٹیلجک کو کیا ایک سائیکالوجیکل ڈس آرڈر سمجھا جائے. تو اس میں میرے خیال میں مختلف آراء ہیں. اس کو ہم ڈس آرڈر نہیں تو ایک کیفیت ضرور سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے لاشعور میں اور جو ہے ایک شعور میں بہت سی کیفیات لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کیفیات پر مبنی اس کی پوری شخصیت کا ایک خاکہ کھڑا ہوتا ہے. اس شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ کتنا حساس ہے، یہ کتنا جذباتی ہے، اور اس کی زندگی کے بنیادی لوازمات کیا ہیں جس کو لے کر یہ بہت زیادہ سنجیدہ زندگی گزارتا ہے. تو نوسٹیلجیا بھی جو ہے اس کو ہم نفسیاتی مرض تو نہیں کہہ سکتے، آیا کہ یہ ضرور ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. جس کی زندگی میں بہت زیادہ یہ شدت سے محسوس ہونے لگے تو وہ پھر ایک اس کے لیے پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ہمارے پاس کمنٹس میں بھی یہی سوال آئے تھے. یہ 2 سوالات تھے اور جو ہے ہم اب اس ٹاپک کو کلوز بھی کرتے ہیں کیونکہ نوسٹیلجیا کا ہو گیا. اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں جو ہے ہم ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کا ایک ٹاپک رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس ادب صرف ادب کے طور پر ہی لوگ جانتے ہیں، ان دونوں چیزوں میں افتراق کو نہیں سمجھتے ہیں. تو اس موضوع پہ ہم بحث کریں گے، اور کیونکہ ہم خود طالب علم ہیں تو ہمیں اچھا یہ لگتا ہے کہ کمنٹس میں لوگ ہماری اصلاح کریں، ہم سے ملیں اور جو ہے ہماری چیزوں میں ہماری اور اس میں ہم بھی گروم ہوں کسی طرح. تو بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اگلی نشست میں اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، اور اس چینل کو آپ خصوصی طور پر اگر لائک اور سبسکرائب کر دیں تو آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بھی جو ہے ملتی رہیں گی، اور آپ کو اپنی رائے دینے میں آسانی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.